یہ کہانی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اور جنات کے اس فریب کی۔ وہ فریب جس نے طاقتور جنات کو سالوں تک ایک لاش کا غلام بنا کر رکھا۔ حکم ہوا خدا کا گھر تعمیر کرنے کا۔ وہ سرکش جنات جو کسی کے قابو میں نہ آتے تھے اب غلام تھے۔ ایک خوف تھا۔ یہ داستان ہے اسے ایک لمحے کی جب موت نے بادشاہت کی حفاظت کی اور ایک چھوٹی سی دیمک نے بڑے بڑے جنات کا چھپا ہوا راز کھول دیا۔ کتنی دیر سے یہ پتھر اٹھا رہے ہیں؟ میرا جسم اب اور برداشت نہیں کر سکتا۔ شش، آہستہ بول، اگر انہوں نے سنا تو تمہیں پگھلے ہوئے تانبے میں قید کر دیں گے۔ وہاں ہیں، جاگ رہے ہیں، ان کی آنکھیں کبھی بند نہیں ہوتی، جیسے کہہ رہا ہو کہ میں یہیں ہوں۔ کیا وہ کبھی تھکتے نہیں؟ کیا انہیں نیند نہیں آتی؟ مگر وہ انسان ہو کر چٹان کی طرح کھڑے ہیں۔ اور پھر وہ لمحہ آ گیا جو ہر زندہ چیز کا مقدر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر موت طاری ہو گئی، مگر اللہ کی حکمت دیکھو، جسم گرا نہیں، وہ ویسے ہی کھڑے رہے، عصا کا سہارا لیے ہوئے۔ ایک طرف وہ جنات تھے جو خود کو غیبدان کہتے تھے، پہاڑ توڑ رہے تھے، اور دوسری طرف اللہ کا ایک چھوٹا سا سپاہی، ایک معمولی کیڑا اس بادشاہ کی لاٹھی کو کھا رہا تھا جس کے سہارے جنات کی غلامی ٹکی ہوئی تھی۔ ان کے دلوں میں سلیمان کا خوف اللہ کے خوف سے زیادہ بیٹھ گیا تھا۔ مسجد کی دیواریں اونچی ہوتی گئیں، سلیمان علیہ السلام کا سایہ ویسا ہی کھڑا ہے، دھیمک لکڑی کو اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے۔ جنات پاگلوں کی طرح کام کر رہے ہیں۔ مہینے گزر گئے یا شاید سال۔ جنات غیب نہیں جانتے تھے، وہ بس اس کھڑی ہوئی لاٹھی سے ڈرتے رہے۔ مشقت جاری رہی اور لکڑی کمزور ہوتی گئی۔ لاٹھی اب اندر سے بالکل کھوکھلی ہو چکی ہے۔ پھر اچانک سے موت، انہیں تو کب کی موت آ چکی تھی، مجھے پہلے سے ہی شک تھا۔ ہم آزاد ہیں، ہم بے وقوف تھے، ہم ایک مردہ جسم سے ڈرتے رہے۔ جنات بھاگ گئے مگر اپنے پیچھے ایک سچ چھوڑ گئے۔ انسان سمجھتا تھا کہ جنات غیب کا علم رکھتے ہیں، اگر وہ واقعی غیب جانتے ہوتے تو برسوں تک اس ذلت اور عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی بادشاہت دی تھی جس میں صرف انسان نہیں بلکہ جنات اور پرندے بھی شامل تھے۔ جب یہ لشکر چلتا تھا تو زمین لرز اٹھتی تھی اور آسمان پر پرندوں کا سایہ چھا جاتا تھا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے اس عظیم الشان لشکر کے ساتھ ایک سفر پر جا رہے تھے۔ لشکر بڑی شان و شوکت سے آگے بڑھ رہا تھا۔ گھوڑوں کی ٹاپوں، جنات کے بھاری قدموں اور فوجیوں کے چلنے کی گونج دور دور تک سنائی دے رہی تھی۔ چلتے چلتے یہ لشکر ایک ایسی وادی کے قریب پہنچا جو چینٹیوں کا مسکن تھی، اسے وادی النمل کہا جاتا ہے۔ وہاں لاکھوں کروڑوں چینٹیاں اپنے کاموں میں مصروف تھیں۔ لشکر کے قریب پہنچنے کی لرزاہٹ زمین پر محسوس ہوئی۔ چینٹیوں میں کھلبلی مچ گئی۔ ان میں سے ایک سمجھدار چینٹی جو شاید ان کی نگران یا ملکہ تھی، اس چھوٹی سی چونٹی نے اپنی قوم کو پکار کر کہا، اے چونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل ڈالے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ اس چونٹی نے کتنی انصاف کی بات کی کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ سلیمان ظالم ہے، بلکہ یہ کہا کہ وہ اتنے بڑے ہیں کہ شاید انہیں ہمارے وجود کا پتہ بھی نہ چلے اور ہم انجانے میں کچلے جائیں۔ یہاں اللہ کا وہ عظیم معجزہ ظاہر ہوا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا۔ ہزاروں فوجیوں کے شور، گھوڑوں کی ہنہناہٹ اور سفر کی گرد و غبار کے باوجود
अल्लाह ने उस नन्ही सी चींटी की बारीक आवाज हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कानों तक पहुंचा दी और उन्हें उसकी जबान समझा दी। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस चींटी की बात सुनी तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो उस छोटी सी मखलूक की समझदारी और अपनी कौम के लिए फिक्र देखकर महजूज हुए। इतनी बड़ी सल्तनत के मालिक होने के बावजूद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम में जरा बराबर भी गुरूर नहीं था। उन्होंने फौरन अपना हाथ उठाया और पूरे लश्कर को रुक जाने का हुक्म दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि लश्कर अपना रास्ता बदल ले या तब तक रुका रहे जब तक ये नन्ही मखलूक अपने बिलों में महफूज न हो जाए। उन्होंने इस बात को गवारा नहीं किया कि उनकी ताकत से किसी बेजरर मखलूक को अनजाने में भी नुकसान पहुंचे। इस मौके पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा और अल्लाह के हुजूर एक बहुत प्यारी दुआ की जो कुरान में महफूज है। ऐ मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी इस नेमत का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझ पर और मेरे वालिदैन पर की है, और ये कि मैं ऐसे नेक आमाल करूं जिनसे तू राजी हो जाए, और मुझे अपनी रहमत से अपने नेक बंदों में शामिल फरमा। अगर आप